جب نوید نے اپنا نفس میرے ہاتھ میں پکڑایا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنا موٹا اور اتنا لمبا کیلا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عنایا ہے۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں میرا شوہر نامرد ہونے کے باوجود میری اولاد کیسے ہوئی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جی ایچ اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ بات ایسی ہے کہ میرے شوہر کا نفس بہت چھوٹا ہے، اور جب بھی ہم بستری کرتے تو شوہر میری خواہش پوری کرنے میں ہر رات ناکام رہتا۔ جیسے ہی 2 جھٹکے لگاتا فارغ ہو جاتا۔ مطلب یہ کہ ہماری شادی کو 5 سال گزر گئے، لیکن ابھی تک ہمارا بچہ نہیں ہوا۔ تو ایک رات میں نے اپنے شوہر سے ڈرتے ہوئے بات کی کہ آپ میری خواہش پوری نہیں کر پا رہے۔ تو شوہر بولا کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے، تم پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اگلی رات جب ہم بستری کرنے کے لیے تیار ہوئے تو شوہر نے اپنے ایک دوست کو کال ملائی اور کہا کہ تمہارے ساتھ ایک کام ہے، تم میرے گھر آ جاؤ۔ تو دوست نے پوچھا کہ اس وقت خیریت؟ تو میرے خاوند نے کہا کہ بس تم جلدی سے آ جاؤ۔ 5 منٹ کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو سامنے نوید کھڑا تھا۔ نوید کمرے میں آیا۔ میں سامنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ نوید کی جیسے مجھ پر نظر پڑی تو اس کا کیلا کھڑا ہو گیا۔ میرے شوہر نے کہا تھوڑا صبر تو کرو، تمہیں اسی کام کے لیے بلایا ہے۔ شوہر نے بتایا کہ میرا کیلا اتنا ڈھیلا ہے کہ میں بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ نوید سن کر پہلے تو حیران ہوا اور پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بولا کہ دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ شوہر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ نوید نے میرے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اور میرے پستان چوسنے لگا تو مجھے بھی بہت مزہ آ رہا تھا۔ جب نوید نے اپنا نفس میرے ہاتھ میں پکڑایا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنا موٹا اور اتنا لمبا نفس۔ کچھ دیر میں اپنے ہاتھ سے اس کے کیلے سے کھیلتی رہی تو نوید نے ایک دم سے کہا کہ عنایا تم جلدی سے الٹی لیٹ جاؤ۔ شوہر نے اپنے دوست کا کیلا پکڑ کر میری شرمگاہ میں ڈالا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ تو نوید زور زور سے جھٹکے مارنے لگا۔ ساتھ کھڑا شوہر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری چیخیں سن کر بولا کہ بچے کے لیے اتنا تو برداشت کر لو۔ تو کچھ دیر کرنے کے بعد نوید فارغ ہو گیا۔ ہم دونوں نے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر نوید چلا گیا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ 3 ماہ کے بعد ہم نے ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ حمل ٹھہر گیا۔ ہم دونوں خوشی سے جھوم اٹھے۔ تو جب ہم نے یہ خوشخبری گھر والوں کو بتائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔